السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لڑکی کا باپ بہت خوش تھا کہ اچھے خاندان سے اس کی بیٹی کے لیے رشتہ آیا ہے۔ لڑکے میں ہر وہ خوبی تھی جس کی تمنا کی جا سکتی ہے۔ پڑھا لکھا، خوش اخلاق، مؤدب اور برسر روزگار۔ انکار کی تو وجہ بنتی ہی نہیں تھی، لہٰذا دیگر اہل خانہ سے صلاح مشورہ کر کے یہ رشتہ قبول کر لیا گیا۔ بات جب دستور کے مطابق حق مہر کی چلی تو لڑکی کے باپ نے کہا، ہم مردم شناس لوگ ہیں اور لڑکے کو اپنی فرزندی میں لے رہے ہیں۔ پیسے کی ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں، تاہم رسماً میری بیٹی کا حق مہر صرف 1 ریال ہوگا۔ معاملات طے پائے تو شادی کی تاریخ مقرر کر کے اس فریضہ کو سرانجام دے دیا گیا۔ لڑکی بھی کسی معاملے میں کم نہ تھی، خوبصورت، خوب سیرت، تعلیم یافتہ، گھر گھرستی کے ہر فن میں ماہر۔ جلد ہی اس نے اپنے سسرال کے ہر فرد کو اپنا گرویدہ بنا لیا، گویا دونوں گھرانے ہی اپنی اپنی خوش قسمتی پر رشک کرتے تھے۔ میاں بیوی کے درمیان الفت و محبت کا رشتہ روز بروز گہرے سے گہرا تر ہوتا چلا گیا۔ ایک دن پیپسی کی بوتل پیتے ہوئے نہ جانے خاوند کے ذہن میں کیا شیطان سمایا کہ بیوی کو کہنے لگا، جانتی ہو تمہاری قیمت اور اس پیپسی کی بوتل کی قیمت ایک ہی ہے۔ طنز تو بہت گہرا اور صدمہ دینے والا تھا، مگر بیوی نے انسنی کر دی کہ اگر بات زبان سے پھسل کر نکلی ہے تو اس کو یہیں ختم کر دیا جائے۔ مگر خاوند کی تو یہ عادت ہی بن گئی کہ جب بھی پیپسی کی بوتل خریدتا تو کسی طرح بھی طنز کی کوئی صورت نکال ہی لیتا۔ کبھی کہتا کہ اگر میری تم سے شادی نہ ہوتی تو میں ایک اور پیپسی خرید پاتا، اور کبھی کہتا کہ میری بوتل کا نقصان کروانے والی لڑکی بہت ہی سمجھدار اور حالات سے سمجھوتہ کرنے والی تو ضرور تھی، مگر ایک دن اس کا صبر جواب دے ہی گیا۔ اپنے خاوند سے کہا کہ میں اپنی امی سے ملنے کے لیے اداس ہوں، وہ اسے ان کے گھر لے جائے۔ خاوند کو اس کی بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا، فوراً ہی تیار ہو کر چل پڑے۔ اپنے خاوند کو بیٹھک میں چھوڑ کر لڑکی اندر اپنی ماں کے پاس گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی کہ تم نے میرا حق مہر اتنا کم مقرر کر کے میری قیمت گرا دی ہے، اور اب میرا خاوند مجھے اس طرح ذلیل کرتا ہے۔ اس کی ماں نے کہا کہ ابھی تیرا باپ آتا ہے تو میں اسے بتاتی ہوں، مگر لڑکی کا اصرار تھا کہ وہ اپنے معاملات خراب نہیں کرنا چاہتی، اس لیے اس کے والد کو خبر نہیں ہونی چاہیے۔ مگر اس کی ماں نے کہا کہ نہیں، یہ غلطی تیرے باپ نے کی ہے، اس لیے اس غلطی کو ٹھیک بھی اسی نے کرنا ہے، لہٰذا اسے بتانا ضروری ہے۔ لڑکی کے والد نے سارا قصہ نہایت ہی تحمل کے ساتھ سنا اور بیٹی کو تسلی دی کہ وہ بالکل بے فکر رہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ بیٹھک میں جا کر لڑکی کے باپ نے اپنے داماد سے کہا کہ کئی دنوں سے دونوں خاندانوں کی آپس میں ملاقات نہیں ہوئی، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر والوں کی دعوت کرے۔ اس کے لیے وہ اپنی بیوی کو یہاں ہی رہنے دے اور کل اپنے والدین کے ساتھ دوبارہ آئے تاکہ سب لوگ مل کر بیٹھیں۔ لڑکا بخوشی واپس چلا گیا۔ دوسرے دن لڑکا اپنے والدین کے ساتھ جب پہنچا تو لڑکی کے والد نے 3 پیپسی کی بوتلیں سب کے سامنے رکھیں اور کہا کہ یہ میری طرف سے آپ کے لیے دعوت ہے۔ لڑکے کے والدین تو کچھ نہ سمجھے، مگر لڑکے کو اندازہ ہو گیا کہ بات شاید کچھ اور ہی ہے۔ لڑکی کا باپ بولا کہ تم نے میری بیٹی کا حق مہر 1 پیپسی کی بوتل مقرر کیا تھا، جبکہ میں تمہیں 3 بوتلیں پلا رہا ہوں۔ یہ بوتلیں پیو اور میری بیٹی کو طلاق دے کر چلے جاؤ، مجھے تم لوگوں سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا۔ لڑکی کا خاوند تو بے ہوش ہونے کے قریب تھا، اور اس کے والدین کو جب سارے معاملے کی سمجھ آئی تو وہ بھی لڑکے پر بہت ناراض ہوئے کہ اس نے ایسی نیچ حرکت کیوں کی۔ جب معاملے کو سلجھانے کی بات چلی تو لڑکی کا باپ بولا کہ اگر میری بیٹی کو لے کر جانا ہے تو اس کا مہر 3 لاکھ ریال ہوگا، جا کر لے آئیے اور میری بیٹی کو لے جائیے، ورنہ نہیں، کیونکہ مطالبہ اتنا نامناسب نہیں تھا اور بات بھی معافی و صلح صفائی سے آگے گزر چکی تھی، اس لیے یہ سب لوگ پیسوں کا انتظام کا کہہ کر ادھر سے اٹھ آئے اور پھر چند دنوں کے بعد حق مہر 3 لاکھ ریال دے کر لڑکی کو لے آئے۔ کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد لڑکے نے دوبارہ کوئی ایسی بات کہنے اور کرنے سے توبہ کر لی، مگر کبھی کبھی یہ ضرور کہہ کر بلاتا تھا، ارے میری